بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرنا۔ جو بیویاں اپنے شوہروں کو ہم بستری سے منع کر دیتی ہیں تو ایسی عورتوں اور ان کے شوہروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بستری نہ کرنے سے کون کون سے نقصان ہو سکتے ہیں۔ ہم بستری نہ کرنے کا بیوی کو کیا نقصان ہوگا، ہم بستری نہ کرنے کا شوہر کو کیا نقصان ہوتا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں صرف ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں نقصان دہ ہیں۔ میانہ روی اختیار کرو، جنسی لذت بھی محسوس کرو گے، لمبی خوشحال اور صحت مند زندگی بھی جیو گے۔ اطباء کا کہنا ہے کہ جو شخص ایک لمبے عرصے تک ہم بستری کو چھوڑ دے تو اس کے پٹھوں کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، توانائی کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں اور اعلیٰ تناسل سکڑ جاتا ہے۔ جب آپ اعتدال کے ساتھ ہم بستری کو قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح میاں بیوی کے درمیان پیار، لگاؤ، خود اعتمادی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ان کی زندگی کو کامیاب اور صحت مند بنانے کے لیے ہم بستری بھی ضروری ہے۔ یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ جنسی طور پر متحرک رہنا آپ کو صحت مند اور تندرست بناتا ہے، لیکن جب آپ مہینے میں 2-3 بار ہم بستری کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دین اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ ایسی مقاربت اختیار نہ کی جائے جس سے جسمانی کمزوری اور لاغری لاحق ہو جائے، اور نہ بالکل چھوڑ دیا جائے کہ اعضائے مخصوصہ سکڑ کر خشک ہو جائیں۔ ہم بستری نہ کرنے سے جسم تناؤ میں آ سکتا ہے۔ ہم بستری نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثر ڈالے گا۔ اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس کے اندر بھی پریشانی اور تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے موڈ میں تبدیلی، چڑچڑا پن، نیند نہ آنا، بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک عورت ہیں، باقاعدگی سے ہم بستری نہ کرنے سے آپ کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹشوز پتلے ہو سکتے ہیں، اور پھر کبھی کبھار کی جانے والی ہم بستری کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے یا یہاں تک کہ خون بہنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماریوں سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہذا اس کا ترک کر دینا یا کم کر دینے سے نزلہ، زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ اگر ان کا اپنے شوہر سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو وہ خاوند کو بطور سزا ہم بستری کے لیے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ ان بیویوں کا خیال ہے کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گی تو ہمارا شوہر مجبور ہو کر، بے بس ہو کر ہماری منتیں سماجتیں کرے گا، اور پھر ہم وہی چاہیں گی جس بات کو منوانے کے لیے ہمارا اختلاف ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہے ایسی خواتین ہم بستری کو آڑے لا کر شوہر پر اپنا روب رکھنا چاہتی ہیں۔ شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری سے منع کر دینا، شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی نہ ہونا، جانتے ہو نقصان کس کا ہوگا، شوہر کا ہوگا یا بیوی کا؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر مزید بات کریں، پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے، اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں ہی ساری رات گزار دے، تو ایسی عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو سن کر اور پڑھ کر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سب سے پہلا نقصان، سب سے پہلا گناہ جو ملے گا وہ بیوی کو ہوگا۔ اسی پر اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار ہوگی۔ جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، سمجھو اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری سے منع کر دینا، شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی نہ ہونے کا پہلا نقصان بیوی کو ہی ہوگا۔ گھریلو مسائل کو آڑے لا کر شوہر سے ناراضگی کا اظہار کر کے شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری سے منع کرنے کا دوسرا نقصان جانتے ہو کس کو ہوگا؟ شوہر کو یا بیوی کو؟ دوسرا نقصان بھی بیوی کو ہی ہوگا۔ یہ ایسا نقصان ہے کہ بیوی پھر ساری زندگی روتی ہے، پچھتاتی ہے، سسکیاں بھرتی رہتی ہے، روتی ہے، پھر رو نہیں سکتی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں بلکہ کلہاڑا مارا۔
جانتے ہو کیسے؟ وہ ایسے کہ جب شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری سے منع کر دینا، شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی نہ ہونے سے زنا میں مبتلا ہونے جیسی عظیم خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو معاملہ بیوی کے لیے الٹ پڑ جاتا ہے۔ خاوند سنجیدگی سے دوسری شادیاں کر لینے کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بجائے خاوند کو سزا دینے کے وہ خود سزا پا لیتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب بھی خاوند اسے قربت کے لیے طلب کرے تو فوراً اس کی حاجت کو پورا کرے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعمیل ہو جائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ فوراً خاوند کی بات مان لے، چاہے وہ اونٹ کے کجاوے پر ہی کیوں نہ سوار ہو۔ دوسری طرف شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر اس کی بیوی بیمار یا حاملہ یا کسی غم اور پریشانی سے دوچار ہو تو ان حالات کا لحاظ رکھتے ہوئے بیوی کو ہم بستری پر مجبور نہ کرے، تاکہ ان کے درمیان محبت و اتفاق برقرار رہے اور کسی قسم کا اختلاف نہ پھوٹنے پائے۔ اگر بیوی سے ہم بستری کو دل نہ چاہے تو اس سے ہم بستری ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ ہم بستری اس کا شرعی حق ہے، اور ترک ہم بستری اس کے لیے مضر ہے، کیونکہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عورت کی شہوت مرد کی شہوت سے 99 درجے زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر شرم و حیا غالب فرما دی ہے۔ تبھی شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی خلقت و فطرت میں شامل ہے۔ اسی طبی حیا کی وجہ سے عورت آداب کی خوگر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود شوہر اپنی بیوی کو شرعی فعل کی دعوت دے اور وہ اس سے انکار کرے تو بیوی گناہ کی مرتکب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی۔ فرمایا، جانتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی ہو اور اپنی حاجت پوری کی ہو، دریں اثنا لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں۔